اور سنادنی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ اب بارشوں کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بھی نقصان ہوا۔ جس طرح بھارت سے پانی آپ کو پتا ہے وہاں بھی ایک بڑی تباہی، بارشیں، اس کے بعد انہوں نے جو سبب بتایا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک آبی جارحیت جو ہے اور ایک آبی دہشت گردی جس کو کہا جاتا ہے بڑے پیمانے پر، خیبر پختونخوا ہو، اس کے بعد اب پنجاب کے اندر ایک بڑے پیمانے پر تباہی کاریاں ہیں، اور اسی کے ساتھ سندھ کے اندر سندھ گورنمنٹ ہو، وزراء ہوں، اور سبھی جو ہے جو گڈو سے لے کر کوٹری تک ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ایک ٹینٹ سٹی بھی بنائے گئے ہیں کہ تقریباً جس طرح پریس بریفنگ تھی اس میں بتایا کہ 16-17 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، سینیٹ رہ چکے ہیں، مرکزی قیادت ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، سینئر منسٹر رہ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، ایم پی اے ہیں، محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی تھینک یو۔ سر کیا کہیں گے جس طرح پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے تباہی ہوئی ہے، سندھ کے اندر کیا تیاری ہے؟ کیونکہ 2022 کے اندر بھی ایک بڑی تباہی ہوئی تھی، آج دن تک آپ کو ہمیں پورے سندھ کو یاد ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک ہے قدرتی آفت صحیح، جس میں بے تحاشا بارشیں ہوئیں، چاہے کے پی میں چاہے پنجاب میں ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ظاہر نقصان پہنچاتا ہیں، گلی کوچے، شہر، روڈ، سب کا انفراسٹرکچر ڈینجر میں آ جاتا ہے، خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہے قدرتی آفت۔ ہم بارشوں کو روک نہیں سکتے، ہمارے پاس یہ سب کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، اور کسی ملک کے لیے نہیں ہوتا، کسی ملک میں نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں تو یہ شاید انڈیا میں بھی بہت ہوئی ہیں۔ دوسری بات ہوئی ہے کہ انڈیا نے اپنا پانی ان کا بڑھتا جا رہا تھا، شاید سفارتی سطح پر پیش کی اطلاع کے بعد انہوں نے پانی چھوڑ دیا، اور پانی چھوڑ دیا تو زیادہ، کافی، بہت 9-10 لاکھ کیوسکس پانی چھوڑ گیا۔ شاید وہ چناب میں چھوڑا یا ستلج میں چھوڑا، راوی میں چھوڑا، ان تینوں دریاؤں میں انہوں نے اپنا پانی چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں ان کو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی اوور فل ہو رہے ہوں، اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی پیش کی اطلاع دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا اپنا انفراسٹرکچر کتنا فیس کر سکتا ہے یہ اپنی جگہ پہ۔ آپ اس کو آبی دہشت گردی کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، جو بھی کچھ کہہ دیں، لیکن یہ چھوڑا گیا ہے۔ اور یہ تینوں دریاؤں کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آبادیوں کو ڈوبنے سے بچائیں، ان کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، اور وہ پانی اوور فل ہوا، اور مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں، مختلف زمینوں کو سیراب کیا، فصلیں تباہ کی، گاؤں تباہ ہوئے ہوں گے، شہر میں پھیل گیا ہوا ہے سارا پانی۔ یہ پھیلتا پھیلتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا کے پہنچا ہوگا۔ صحیح۔ اس کا تدارک کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ہمیں کیا بچانا چاہیے، کیونکہ زمینیں تو سیلاب میں آ ہی گئیں۔ صحیح۔ اب زمینیں جب سیلاب میں آئیں تو وہاں فصل تو تب تک نہیں ہو سکتا جب وہ پانی نکل جائے اور پھر ربی کا ٹائم آئے۔ اس لیے انہوں نے شاید مناسب سمجھا کہ دریا کو کٹاؤ دیں، کسی نہ کسی بند کو کاٹ دیں کہ وہ بریجز بچا سکیں۔ صحیح۔ جیسے ادھر 2-3 جگہوں پہ انہوں نے قادر آباد پر اور دوسری جگہوں پر انہوں نے کٹاؤ دے کر پانی کو بہنے دیا زمینوں میں، کیونکہ وہ پہلے سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اب اس طرح سے کٹاؤ دے کر اپنے بریجز کو شاید بچا رہے ہوں گے، کیونکہ بریجز بھی تو ٹائم لگاتی ہیں بننے میں۔ اور اریگیشن سسٹم ہوتا ہے پورا، جو بھی سسٹم ہے اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور پاکستان کو تکالیف کچھ زیادہ ہو سکتی ہیں۔
یہ جو فصل لگی ہوئی تھی وہ گئی. صحیح. فصل لگی ہوئی تھی, پانی کچھ دنوں کے بعد شہروں سے اتر جائے گا. صحیح. بے گھر ہوئے ہوں گے ضرور لوگ, ان کو بچانے کا طریقہ سوچا جا سکتا ہے. اب باقی بچتا ہے کہ یہ دریاؤں سے چلتے چلتے پانی, یہ ہے پنجاب کی 5 ندیاں, پنجنند, 5 ریورز جس میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا کیونکہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. اب اسے بڑھے ہوئے پانی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے. اب ہینڈل کرنے کا طریقے یہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور براجز سے پانی بہ کے آتے آتے آئے گا اور سرا اکٹھا ہوگا پنجند میں. صحیح. جہاں پنجند میں 5 ندیاں آ کے ملتی ہیں. اور پنجند میں اس وقت صرف 74,000 کیوسک پانی چل رہا ہے جو دریائے سندھ میں پڑ رہا ہے. جو لیٹسٹ رپورٹ ہے شام کے 6 بجے کی, اس کے تحت میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں پنجند میں صرف 74,000 پانی ہے, 74,000 کیوسکس پانی ہے جو دریائے سندھ میں آ رہا ہے. یہ تونسا اور گڈو کے بیچ میں ہے جہاں سے پنجند کا پانی آ کے مل جاتا ہے. یہ 75,000 تو کوئی ایسا مسئلہ بڑا نہیں. باقی بات ہے کہ جو دوسرے دریاؤں سے جو پانی آ رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے یا کٹھے آ رہا ہے. صحیح. اگر کٹھے آ گیا تو ہمارے لیے تکلیف ہوگی. آگے پیچھے پانی اگر ہوا تو وہ تکلیف تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. صحیح. اب جیسے کسی ایک جگہ مجھے یاد نہیں پڑا, کوئی جگہ تھی جہاں 10 لاکھ کیوسک بتا رہے تھے, وہ چلتے چلتے اب 6 لاکھ ہو گیا ہے. دوسرا پانی یا تو بہہ گیا اور زمینوں پہ چلا گیا, باقی جو ہے وہ دریا سے چل رہا ہے. اب وہ ہمیں اپنی تیاری ضرور کرنی چاہیے. دریائے سندھ میں بھی ایک ایسا چیز ہوئی تھی 2010 میں, ایک کٹاؤ پڑ گیا تھا یا ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے رائٹ بینک میں یہ کشمور, جیکوباد, شکارپور, دادو اور نیچے جاتے جاتے بہت زیادہ نقصان کیا. ساری زمینوں کو انہوں نے, رائٹ بینک پوری رائٹ بینک کہہ دو یا علاقے کہہ دو, لیکن نقصان ہوا تھا جس کو بھرتے بناتے بھی سالوں لگ گئے. 2010 سے کام شروع ہوا ہے, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے روڈ بناؤ یا نہ بناؤ. ترقی کی رفتار جو بھی پکڑتے ہیں ہم ان بارشوں اور ان سیلابوں کی وجہ سے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور ہماری جو ترقی ہے وہ مجمد ہو جاتی ہے. صحیح. پھر سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, پھر سے زور لگانا پڑتا ہے. لوگ بہت مضبوط ہیں, پنجاب کے ہوں یا سندھ کے ہوں. یہ صرف پانی اترنے کا انتظار ہے ان کو. یہ 3 مہینے ان کے اوپر بھاری گزریں گے, ان کو کمپنسیٹ کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں پنجاب کی حکومت کی طرف سوچ رہی ہوگی کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کی فصلوں کی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ملے ان کو. وہ پھر انتظار کریں گے جیسے ربی کا فصل شروع ہونے والا ہے, جیسے اکتوبر, سپٹمبر اور اکتوبر یہ ربی شروع ہو جاتا ہے. اور اس ربی میں جیسے سندھ کے لوگوں نے پورے سندھ کو سرسبز کر دیا تھا, پنجاب کے لوگ بھی سرسبز کرنے کو تیار بیٹھے ہیں, وہ کر لیں گے. اب بات یہ صرف یہ ہے کہ پانی گزرتا کتنا ہے سکھر سے, گڈو پر کتنا پہنچتا ہے, سکھر پہ کتنا پہنچتا ہے. پھر کوٹڑی بھی ایک ایسا علاقہ ہے جس میں اگر یہ پانی 5-6 لاکھ ہوا تو کافی تباہی لا سکتا ہے. کوٹڑی سے نیچے کافی تباہی آ سکتی ہے, کوٹڑی سے اوپر بھی تباہی آ سکتی ہے. صحیح. زمینیں ڈوب جائیں گی. گاؤں والوں نے دیکھا ہوا ہے سیلاب, گاؤں تو ویسے بھی ڈوبیں گے جو اس کے زد میں آئیں گے, جو زد میں آئیں گے وہ ڈوب جائیں گے, اور جو فصلیں کھڑی ہیں ان کو بھی ختم ہو سکتی ہیں. یہ ہے قدرتی آفت یا پھر ہمسائے ملک کی وہ جائیت کہہ دو آپ اس کو, یا کچھ بھی کہو. نثار صاحب, آپ نے جس طرح ایک اسکیچ ڈرا کیا, کیونکہ آپ پانی کے اوپر بھی آپ کی بڑی زبردست اسٹڈی ہے, ہمیشہ آپ جو ہے نا اس کی ڈیبیٹ میں ہوتے ہیں. آپ پنجنند سے جو گڈو کی طرف پانی پہنچتے پہنچتے تقریباً 2 دن لگ جاتے ہیں جو ایکسپرٹ ہمیں بتا رہے ہیں. ایک گڈو کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 11 لاکھ کی کیپیسٹی ہے, کیوسک 11 لاکھ کیوسک کی. اس کے بعد اگر ہم
सखर पे आ जाते हैं वो तकरीबन 9 लाख तक है। अगर हम यही आ जाते हैं कोटड़ी के ऊपर तो 8.5 पौने 9 लाख ये हो जाती है। क्या हम ये 11-10 लाख के बाद क्या हमें ये ऑप्शन होगा, जिस तरह 2010 का आपने जिक्र किया, जो एक ब्रीच डाला गया था, आर्टिफिशियल ब्रीच जो टोड़ी बंद जिसको कहा जाता है, क्या अब भी ऑप्शंस हैं हमारे पास? ऑप्शन तो हमेशा रहते हैं ना भाई, ऑप्शन तो हमेशा रहते हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। अब जमीनें डूब गई तो लोगों का जीना दोबर हो जाएगा, गांव पानी के नीचे आ गए तो उनकी जिंदगी दोबर हो जाएगी। ये देखें, जो आपने कहा 11 लाख और 9 लाख और 8 लाख, ये है इनकी डिक्लेयर्ड कैपेसिटी सही। लेकिन 2010 में 12 लाख सखर बराज से नीचे चला था पानी, और सखर बराज इंटैक्ट रही थी, सखर बराज बच गई थी, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ था। सखर बराज पे तो अभी भी वैसे भी काम चल रहा है, उसके दरवाजों की रिपेयर हो रही है, उसके दरवाजे चेंज हो रहे हैं, सही, काफी सारे चेंज हो गए हैं, बाकियों पे काम चल रहा है कि सैलाब आ गया है। अब ये सैलाब से मुकाबला किया जाता है, जो भी बंद हैं उनको मजबूत किया जाता है, जहां जहां भी खतरा दिखाई दे वहां डिपार्टमेंट को पहुंचना चाहिए, और वो पत्थर डालते हैं पानी में कि पानी का रास्ता रोका जा सके, पानी दूर जाए, बंदों से दूर जाए, आबादियों की तरफ ना आए पानी। ठीक है जी, तो ये सिलसिला चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सखर 12 लाख पानी गुजार सकता है तो कल भी मुकाबला करने की सकत है हम में, हम इसको पानी को बहा ले जाएंगे और कोटड़ी तक जाएगा। अब 8 लाख हो तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी कहलाती है, लेकिन 8 लाख से ऊपर या 8 लाख से नीचे पानी बह तो सकता है ना, गुलामन बराज है ना, मतलब कोटड़ी बराज कहो उसको या जो भी कुछ कहो, ये है सही, और उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रिजेस हैं, बहुत बड़ी ब्रिजेस हैं। हाँ। क्योंकि सिंध नदी, सिंधु रिवर बहुत बड़ा रिवर है, और उसके लिए ये जो बनाया गया है ये ब्रिजेस, गुड्डू हो, सखर हो, कोटड़ी हो, इन तीनों की जगह पे बहुत बड़े ये रेगुलेटरी बंद हैं, जिसमें पानी को बहाव को कंट्रोल किया जाता है, बढ़ाया जाता है, छोड़ा जाता है, कम किया जाता है। तो ये है सही, डिपेंड करता है कि पंजनद में पानी आता कब है और कितना आता है। सही। निसार साहब, एक और डिस्कशन, आपको पता है, आप भी सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं, आप एक्सपीरियंस हैं बहुत आपकी उम्र से, नॉलेज में, और जब पिंडी लाहौर के अंदर बारिशें होती हैं तो कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जब कराची के अंदर बारिशें होती हैं तो कहते हैं कि नया सूबा बनना चाहिए। और अब देखिए, आप भी हंस पड़े तो मैं भी हंस पड़ा। हाँ, तो बारिशों के साथ नए सूबे का क्या ताल्लुक है? अब मतलब ये दूसरा मैं सवाल करूं फिर आपका जवाब ले रहा हूं। और दूसरा, अगर पंजाब के अंदर ये जिस तरह फ्लड चल रहा है, तो अब आपको पता है फ्लड आया, पानी आया, सब कुछ आया, अब ये आ जाता है तो फिर आ जाता है कि भाई डैम बनाओ, अब डैम की जरूरत है। अब मतलब ये ऐसी डिस्कशन है, क्या कहेंगे निसार साहब? सर जी, बात ये है कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हमें ज्यादा पानी स्टोर करना चाहिए, कि हम ज्यादा पानी को हम बेहतर रेगुलेट कर सकें, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमने तो पहले ही कहा हुआ है कि भाई बादशाह डैम बनाओ, और बादशाह डैम बन रहा है। मनन डैम और दया मीर ये नाम सुनते हैं, इनको सालों हो गए अभी तक बन नहीं पा रहा। हमने लाख कर्जे लिए हैं, हमने लाख मदद ली है दुनिया से, और मैं समझता हूं पाकिस्तान को इन तीनों डैम्स को जल्दी मुकम्मल करना चाहिए। और जो हजरात जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं वो कह रहे हैं नए डैम बनाने चाहिए, तो ये नए वर्क ऑर्डर जारी करना चाहते हैं। डैम कोई एक दिन में बनेगा नहीं, डैम कोई एक साल में भी नहीं बनेगा। सही। डैम को 10-12 साल चाहिए डैम बनाने को। पानी की जारियत तो किसी वक्त भी हो सकती है, अगले साल भी हो सकती है अपनी जगह पे। ये पंजाब की 5 नदियों पर डैम बनाने की अगर बात हो रही है तो उसके लिए अभी स्कीम बनेगी, PC1 बनेगा, पैसों का बंदोबस्त होगा, रिलीज होंगी, टेंडर होगा, वर्क ऑर्डर होगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा।
اگر تربیلا کے اپ اسٹریم بات بنا رہے ہیں تو وہاں ڈیم بن رہے ہیں تو اس کو پورا کرو. صحیح. پورا کرنے سے کسی کو روک رہے ہیں؟ کس نے روکا ہے؟ باقی اگر آپ نے بس وہی چال چلنی ہے اور ریکارڈ کی سوئی اٹک گئی ہے کالا باغ کالا باغ کالا باغ کالا باغ تو بنے گا نہیں. صحیح. نہ ہم بننے دیں گے، نہ ہم بننے دیں گے اور نہ بن رہا ہے. ایک شوشا ہے جو چھوڑ دیتے ہیں کالا باغ کا خامخواہ نام لے کر، وہ بن نہیں سکتا. اور دوسرے ڈیم بھی جو اگر کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. ابھی چھوٹے ڈیم بھی 6 مہینے تھوڑی بنیں گے. صحیح. چھوٹے ڈیم بھی 1 سال میں نہیں بنیں گے، اس کے لیے پیسے چاہیے. سوچ اپنی جگہ پہ کہ جی ہاں پنجاب کی 5 ندیاں ہیں، اس پہ ڈیم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو محنت کرنی پڑے گی. صحیح. ہم سندھو ریور پر صحیح. بھاشا ڈیم تو ہضم کر لیں گے، دیا میر اور منند بھی ہضم کر لیں گے. تربیلا سے نیچے کوئی ڈیم نہیں بننا چاہیے. صحیح. ہماری یہ سوچی ہوئی سوچ ہے، یہ پاکستان کے صوبے کی متفقہ رائے ہے، اسمبلیوں کی رائے ہے کہ اگر تربیلا ڈیم سے نیچے کوئی ڈیم بنا تو اس میں پنجاب کے دوست، مہربان دوست، اس پہ اپنی اریگیشن کی پروجیکٹ بنا لیں گے. وہ بجلی کے لیے نہیں ہوگا. بجلی کے ہاں ہمارے پاس کوئلہ بھی چل رہا ہے، ہمارا فرنیس آئل بھی چل رہا ہے، ہمارا گیس بھی چل رہا ہے، ہمارے صحیح سولر بھی چل رہا ہے، ہمارا ونڈ پاور بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. پاکستان نے کچھ نہ کچھ سب میں کچھ نہ کچھ کیا ہے. تو یہ کالا باغ کو چھوڑو، اپنے جو ڈیم بنا رہے ہو اس کو جلدی پورا کرو. اور باقی اگر صوبے کو اگر ضرورت ہے کہیں اپنی ضرورت کے مطابق وہ سوچ سکتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. بڑی مہربانی نثار صاحب، آپ نے ٹائم دیا. آپ کی ایک انٹلیکچوالانہ گفتگو جو ہے، آپ کی بڑی ایک نالج اور ایک آپ کو اویئر، آپ کو لوگوں کو کہا کہ ایکچول حقائق کیا ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ایرانی. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، مرکزی قیادت ہے نون لیگ کی، ترجمان ہے وفاقی حکومت سندھ کے لیے، محترم جناب بیرسٹر راجہ انصاری صاحب میرے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امیر صاحب. بیرسٹر بڑی تباہی ہے فلیش فلڈ کی، آپ کو پتا ہے. بارشیں اس سے پہلے ہوئی، پھر آبی جارحیت ہے. انڈیا کی جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے پنجاب کے اندر بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. اب یہ خطرہ جس طرح سندھ کی طرف بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے صورتحال پہ؟ جی اس میں امیر صاحب کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آبی جارحیت ہے، اور انڈیا نے پہلے ہی ہمیں یہ دھمکی دی تھی کہ اب وہ کیونکہ جنگ کے میدان میں بہادری سے سینہ تان کے نہیں لڑ سکتا، اور انہوں نے ایک بہت بڑی شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا جب پاک افواج کے شاہینوں نے یکے بعد دیگرے ان کے 5 جہاز مار گرائے، اور جس میں رافیل بھی شامل تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح ایک اپنے پراکسیز کے ذریعے اور پھر دوسرا آبی جارحیت کے ذریعے پاکستان سے بدلہ لینے کا سوچا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تباہی پھیلانا چاہی پاکستان میں، ایک بار پھر ناکام ہوئے. گو کہ صرف جو دریا کے میں سمجھتا ہوں جو قدرتی راستے ہیں، جس میں بہت ساری حکومتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غفلت کی وجہ سے اور اداروں کی غفلت کی وجہ سے وہاں پہ جو آبادیاں قائم ہوئیں اور دریا نے اب اپنا راستہ لیا تو وہاں پہ ڈیمیج ضرور ہوا ہے. لیکن بر وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے، ان کی پوری ٹیم نے اور ہماری پاک افواج نے جس طرح ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا، لوگوں کو وہاں سے نکال کے محفوظ مقامات تک پہنچایا، ریلیف کے کام تیز ہوئے. وہ خود کشتی میں بیٹھ کے جائزہ لیتی رہیں دریائے راوی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیزاسٹر ہونا تھا سیلابی ریلے کے بعد، جو تباہیاں ہونی تھیں، وہ کافی حد تک نہیں ہوئیں اور کافی حد تک ان پر قابو پا لیا گیا. بہرحال اس کے باوجود بھی جتنا نقصان ہوا ہے اس پر ہم سب افسوس کر سکتے ہیں، اور حکومت کو اور پاک افواج کی جو ٹیمز ہیں، پھر پلس جو ہے ہماری این ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم ہے، ان کے جو جوان ہیں، اور پھر پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ ریسکیو 112 انہوں نے بڑا زبردست شاندار جو ہے وہ کام کیا ہے. ان کو سراہنا چاہیے. ہمارے تمام وفاقی وزراء فیلڈ میں تھے، وہ پانی کے اندر خود جا کر انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے.
پھر ہماری جو صوبائی وزراء کی ٹیم ہے اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بیوروکریسی کی ٹیم اور پلس ان کی جو سیاسی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی زبردست جمع مردی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. برسر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ بڑے پیمانے کی اس سے کوئی یہ آفت ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو پتا ہے 2010 بھی آپ کو یاد ہوگا رائٹ بینک، آپ کو پتا ہے 2022 بھی بارشیں بھی آپ کو یاد ہوں گی. صورتحال سندھ کی صورتحال آپ کو پتا ہے، سندھ کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. جس طرح پوری رائٹ بینک کو جس طرح نقصان ہوا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2022 کی اس سے پہلے بھی تباہ کاریاں سیلاب میں ہوتی رہی ہیں، اور سندھ میں جب یہ سیلاب داخل ہوتا ہے تو جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں. لیکن یہ وقت پوائنٹ اسکورنگ کا یا اس پر تنقید کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت میں سمجھتا ہوں مل جل کے اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا ہے، اپنے پاک افواج کے جوانوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک یہ وقت جو ہے وہ اس ملک کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دینے کا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس قدرتی آفات کا مقابلہ کریں. اور جب ہم سب اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے، اتحاد ہوگا، تبھی جا کے ہم اس طرح کی قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ تنقیدی جائزہ بھی لے سکتے ہیں، بہت کچھ ہم بول سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پازیٹیو جیسچر نہیں ہوگا. اس وقت ہماری قیادت کی طرف سے اور محترم وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات ہیں کہ کوئی بھی پوائنٹ اسکورنگ یا سیاست اس پہ نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اسے نمٹنے کے لیے تیاریاں کریں. سندھ میں بھی ہم تیاریاں کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنی ٹیمز بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں جو عوامی آگہی مہم ہے اس کا بھی آغاز کر رہے ہیں. اور ہم جائیں گے جو دریا کے قدرتی راستے ہیں، جو لوگ جو گاؤں اس راستوں میں آتے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، انہیں جو ہے وہ سیلاب سے بچانے کے حوالے سے ان کو جو تدابیر ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بر وقت انہیں محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے. آپ ترجمان ہے کیونکہ وفاقی حکومت کے ساتھ، اور ڈائریکٹ آپ کا انفارمیشن جو ہے آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ، جس طرح پنجاب کے اندر ٹینٹ سٹی بنے، آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جمہوری حکومتیں ہیں اور انہی کی ذمہ داری ہے یہ کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ. لیکن یہ ڈیزاسٹر بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، اکیلے صرف حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. بیرسٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہ ان ریسورسز میں جتنا کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. صوبائی حکومتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اس میں ہم سب کو، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہیں بھی اس میں حصہ دینا ہوگا. اور جو این جی اوز ہیں جن کے پاس آلریڈی فنڈنگ ہے وہ بھی آگے آئیں، تاکہ ہم سب مل کر اس قدرتی آفات اور اتنے بڑے جو غیر میں سمجھتا ہوں متوقع جو مونسون کی بارشیں ہیں اور پھر سیلابی ریلا ہے جو انڈیا کی طرف سے پانی آیا ہے، ان تمام چیزوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہادر قوم ہے، اور وہ ایک معمولی قوم نہیں ہے. اس نے دنیا میں ثابت کیا ہے کہ وی آر اے ریسپانسبل نیشن. تو جو ریسپانسبل نیشن کا بھی پوری دنیا ہمیں اس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں بھی ہم ریسپانسبلٹی سے کام لیتے ہیں، اور ہم دشمن کی اس آبی جارحیت اور پھر قدرتی آفات کا مل کر ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کہ اللہ پاک رحم فرمائے اور رحم کا معاملہ ہو. بڑی مہربانی بیرسٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. آپ کہیں بزی تھے لیکن آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. جو حالات ہیں، اب پوری قوم یکجا ہو کر کسی آفات جو ہوتی ہیں قدرتی آفات، اس سے جو ہے نکالا جا سکتا ہے. بڑے پیمانے پر یہ ہر دور میں آپ کو پتہ ہے ایک آتا ہے. پوری دنیا کے اندر جس طرح کلائمیٹ چینج ہوا ہے، بارشیں، فلڈ، آپ کو پتا ہے کہ اسپین ہو، آپ کو پتا ہے جاپان، چائنا، آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، یو اے ای کے اندر دیکھیں، بڑے سعودی عربیہ کے اندر دیکھیں، بہت ہی کم سنا ہوگا، لیکن وہاں جس طرح بارشیں ہوئی تو اسی سے ہمیں سب مل کے کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن وقت حکومت جو ہوتی ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے جان و مال پہ کا تحفظ کریں. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ